اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، یہ اس امت میں داخل ہو جائیں گی۔ لہٰذا اسی حدیث سے اس پستی کا حل بھی ملتا ہے، اور وہ حل یہی ہے کہ ہم امت مسلمہ مل کر اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو ختم کریں اور اللہ کی حقیقی محبت اپنے اندر داخل کریں، آخرت کی حقیقی طلب اپنے اندر داخل کریں، اور ہم دنیا کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں یوں ہی نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ ایک مشن کے ساتھ آئے ہیں، ایک مشن کے ساتھ آئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی یا جتنی بھی مل رہی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے، تبھی قیامت کے دن آخرت میں وہ جنت ملے گی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، جس کی حقیقت کو کسی کان نے سنا تک نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کے کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آیا، وہ جنت کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آئی، ایسی جگہ ہے، ایسی لگژریس لائف آپ کو ملے گی جہاں کبھی کوئی موت نہیں آنے والی، جہاں کبھی کوئی بیماری نہیں، جہاں کوئی فقر و فاقہ نہیں، جہاں کسی طرح کی تکلیف نہیں۔ لیکن وہ جنت یاد رکھیں اتنی سستی نہیں ہے، اتنی سستی نہیں ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے، انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں فتنوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، انہیں جانچا نہیں جائے گا کہ کیا ان کا اقرار صحیح ہے یا غلط ہے؟ صرف محض کلمہ پڑھ دینے سے جنت مل جائے ایسا نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا، پھر ان آزمائشوں میں جمنا ہوگا، ڈٹنا ہوگا، صراط مستقیم پر قائم رہنا ہوگا۔ اور اس کے لیے یاد رکھیں اس وقت جو صورتحال پوری امت مسلمہ کی قائم ہے، خصوصاً ہمارے ملک میں، اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم اپنے تمام مفادات کو پیچھے رکھیں گے اور اسلام کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دیں گے۔